سکندر اعظم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آیا, اس نے دیکھا اور اس نے تسخیر کر لیا, اس نے جیت لیا. He came, he saw and he conquered. It is said about Alexander the Great. اب اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نسخہ کیمیا, یہ طریقہ کار آپ کو بھی کسی طرح سے حاصل ہو جائے کہ آپ جس محفل میں جائیں, آپ جس جگہ پہ جائیں, آپ جائیں اور چھا جائیں, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کوئی آپ کے پاس بھوت ہو, کوئی پریت ہو, کوئی آپ موکل ہو, تب ممکن ہوگا. بڑے بڑے شہروں میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے, بڑی بڑی جگہوں پہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے, مگر میں تو بات عام لوگوں کی کر رہا ہوں, جو عام لوگ کر سکتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ فزیکلی ہماری ایک موجودگی کا اثر ہوتا ہے, یا وہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے یا وہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے, یعنی کہ مثبت یا منفی اثر ہر ذی روح کی موجودگی کا ہوتا ہے. اس کو عام طور پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بیرونی یا فزیکل مینیفیسٹیشن سے, طریقوں سے آپ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کو باڈی لینگویج بھی کہا جاتا ہے, اس سے آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سکندر اعظم کی طرح کہیں جائیں, کسی محفل میں جائیں, کسی 1-to-1 ملاقات ہو, کوئی کینڈل لٹ ڈنر ہو, یعنی کہ شمع کی روشنی میں اندھیرا ہو اور اس میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آنکھوں کے نینوں کے تیر کام کر جائیں, یا کہیں پر بہت سے لوگ موجود ہوں, آپ کہیں بات چیت کر رہے ہوں اور بہت سے سننے والے ہوں, تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی موجودگی سے لوگ متاثر اور مرغوب ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی آپ کا پرتو, کوئی پرچھائیں, کوئی نقش جو ہے وہ پڑتا ہے, تو کوئی پازیٹیو باڈی لینگویج ہوگی اور کچھ نیگیٹو باڈی لینگویج ہوگی. تو پازیٹیو باڈی لینگویج جو ہے وہ ہم کس طرح سے اپنے اندر اگر موجود نہیں ہے تو کس طرح سے ہم اس کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں, یعنی وہ حاصل کر سکتے ہیں تاکہ جو اچھے مؤثر نتائج پہلے ہمیں نہیں مل رہے تھے وہ ملنے لگیں. آپ مانتی ہیں کہ پازیٹیو باڈی لینگویج جو ہے وہ اگر پہلے نہیں تھی تو کوئی سیکھ سکتا ہے؟ جی, یس. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں, مگر ان کی جو پریزنس ہے وہ خود چیخ چیخ کے جو ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے, آپ کیا سوچ, کہ کوئی آ گیا ہے, کوئی پرسنالٹی آ گئی. ہاں, کوئی پرسنالٹی آ گئی, امپیکٹ ہے. یس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے مہرے سے, چہرے کے تاثرات سے, وضاقتہ سے, اور ہمارے ہاتھوں کے جیسچر سے, ہمارے سانس لینے کے طور طریقے سے, ہماری بول چال سے, ہماری آنکھوں کے کیو سے. مثال کے طور پہ اگر میں یوں کر کے بیٹھ جاؤں, اب یہ صرف ایک چہرے کا رخ ہی تو بدلا ہے اور آنکھوں کو تھوڑا سا یوں مٹکا ہے, مگر اس سے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اگر کوئی آنکھیں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے اور کندھے اس کے شانے ڈھلکے ہوئے ہیں تو اس سے کچھ اور فرق پڑے گا. اگر کسی نے سینہ تانا ہوا ہے, اپنے آپ کو مرغی کی طرح, یا بلی جب لڑنے لگتی ہے تو پھلا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں. جی 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 مین جی سر, یہ باڈی لینگویج ہے کہ بھئی آپ کیسے بیٹھے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امپریشن, یو آر ٹرائنگ ٹو لک لارجر دین لائف, یعنی آپ جتنے ہیں اس سے زیادہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں ویسے کر, دس از آل باڈی لینگویج. اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں, آپ کی کوئی ٹکس ہیں, ٹکس سمجھتے ہیں کہ کوئی کام آپ بار بار کریں, مثلا یہ کندھا ہے نا, تو آپ بات کرتے ہوئے ذرا ایسے بھی ہیں سر, ایسے. اٹ از آل باڈی لینگویج. جیسے ایک تکیہ کلام ہوتا ہے اسی طرح باڈی لینگویج کا ہاں, یہ میں نے کئی کریکٹر ایسے دیکھے ہیں جیسے بھی آپ نے سر کیا نا, اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, مثلا اب دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں,
تو جب جھوٹ آپ بولیں گے تو آپ دوسرے شخص کے ساتھ اپنا آئی کانٹیکٹ توڑ دیں گے. اوہ ریئلی؟ ہاں آٹومیٹک آٹومیٹیکلی آئی کانٹیکٹ آپ جو توڑ لیں گے, آنکھیں جھکا لیں گے, اور آپ ناک کو یوں چیک کچھ کریں چھوئیں گے. یہ ایک اچھا, اور آپ جلد از جلد اس بات کو ختم کر کے دوسری بات پہ جمپ کرنا چاہیں گے. یہ دس از آل باڈی لینگویج. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جو ہے نا ملکوں کے رہنما لیڈرز, تو وہ جو ہے نا کوئی یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے ابھی اٹھ کے بھاگ جائیں گے, اللہ بالکل ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو میرے ساتھ سنبھل کے بات کرنا, میں ایج پہ ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاتھ جو ہیں یوں پہ باندھے ہوئے ہیں تو یہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ جو ہیں وہ یوں بات کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان کوئی جو ہے وہ جب بات کرے گا تو وہ پیچھے بیٹھ کے ٹانگیں فولڈ کر کے کرے گا, کوئی یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں خواتین و حضرات کا بھی فرق ہے کہ باڈی لینگویج کلچرلی کون سی بہتر ہے کون سی نہیں ہے. آپ نے اوفینڈ نہیں کرنا لوگوں کو. تو باڈی لینگویج اور جس طرح سے ہم اپنی ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں, آپ آگے یوں کر کے بیٹھ جائیں. یہ ایک اور ہو سکتا ہے سردی لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو خواتین حضرات, جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ باڈی لینگویج سے آپ لوگوں کے اوپر ان کو مغلوب مرغوب اپنی طرف مائل بھی کر سکتے ہیں, ان کو اوفینڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹو اسٹرانگ باڈی لینگویج ہے جو کہ جگہ کے حساب سے مناسب نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اوفینڈ کر سکتے ہیں, ان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں. اور اگر موافقت ہے, یعنی جو جگہ کے اسلوب اور مزاج کے مطابق باڈی لینگویج ہے اور اس کو آپ لے کر چل رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل و کرم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کام آپ کو پہلے نہیں آتا تو آپ جو ہے یہ سیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ پسند کرتے ہیں کہ کوئی خوبصورت چیز ہو تو وہ ان کو اپنی طرف زیادہ کھینچتی ہے. تو اسی لیے اگر آپ صبح اٹھتے نہ آپ نے اپنا دانت برش کیے, نہ آپ نے اپنا چہرہ صاف کیا, نہ کنگھی پٹی کی, یعنی منہ جھاڑ سر پھاڑ چلے گئے, تو آلویز میک شور کہ آپ کا ڈریس اور آپ کا جو پرسونا ہے, جو آپ کی ایک شخصیت دوسروں تک جاری ہے, اس میں ایک الائنمنٹ ہونی چاہیے, ایک خوبصورتی ہونی چاہیے. کیونکہ جو آپٹکس ہیں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سو اس چیز کو آپ نے بہت ذہن میں رکھنا ہے کہ ظاہری طور پر آپ کیسے لوگوں کو اپنی طرف مائل با کرم کر سکتے ہیں. باڈی لینگویج اور سانس کا اتار چڑھاؤ اور پھر اس کا جو کانٹینٹ ہے, جو آپ کے دماغ کا کانٹینٹ ہے, جو آپ کا الفاظ کی بنتی ہے, اور جس طرح سے وہی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, کچھ لفظوں کی ادائیگی اور کچھ پوزز. صرف لفظوں کی ادائیگی ہی نہیں بلکہ اس میں جس طرح سے آپ رکتے ہیں اس سے کئی دفعہ سائلنس, خاموشی بہت بامانی ہو جاتی ہے, پوزز بہت بامانی ہو جاتے ہیں. سو گفتگو میں یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور سکندر اعظم کی طرح چھا جانے میں باڈی لینگویج پلیز اے ویری امپورٹنٹ ڈسائسو رول.